Pakistan is not obsessed with India. Pakistan is obsessed with its future. When Indian populism rehearses hostility, Pakistan has been rebuilding, quietly, consistently, and with purpose. Pakistan is a key partner in the China's Belt and Road Initiative. وہ اب جیل میں ملاقات کے لیے ڈرامے اور ڈھونگ رچا رہا ہے اور ان کی پارٹی جو ہے وہ انڈیا اور افغانستان کے میڈیا کو استعمال کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون ٹونائٹ. میں ہوں سید عاصم رضا. پاکستان سے منسلک اور پاکستان سے متعلق معاملات کے حوالے سے، سیاسی ہوں یا پھر بین الاقوامی سطح پر ہوں، اس حوالے سے پروگرام میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں. آج کے موضوعات بھی آپ نے پروگرام کے آغاز میں جو مونتاج دیکھا اس کے اندر آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ پاکستان کے آکسفورڈ میں مکالمے کے مباحثے کے حوالے سے بیانیے کی فتح اور انڈیا دم دبا کے وہاں سے بھاگ گیا. پاکستان کے نمائندوں کی جانب سے جو مباحثے میں شریک تھے، اسٹوڈنٹس کی جانب سے، حالانکہ منارٹی یعنی کہ میجورٹی بھارتیوں کی تھی وہاں پہ، اس کے باوجود 2/3 اکثریت سے اس مباحثے میں فتح حاصل کی. کامیابی کے مستحق ہیں پاکستان کی یہ نوجوان، جنہوں نے انڈیا کو ان کے ہی، بلکہ میں کہوں گا کہ ہوم گراؤنڈ ایک قسم کا بنتا ہے، کیونکہ وہاں پہ میجورٹی جو طالبات کی تھی یا طلباء کی تھی وہ انڈینز کی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو شکست دی. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں گے، ایران کے سیکرٹری آف نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لارنجانی پاکستان تشریف لائے تھے اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ مکمل حمایت کا اعادہ کیا اور انہوں نے پاکستان کی مدد کے حوالے سے بات کی، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم بلینک چیک دینے کے لیے پاکستان کو تیار ہیں، کیونکہ پاکستان نے اسرائیل کے خلاف جو جنگ تھی ایران کی، اس کے اندر جس طرح آؤٹ آف دا وے جا کے پاکستان نے اپنے بھائی ہونے کا ثبوت دیا اور حقیقی دوست ہونے کا ثبوت دیا اور بھائی ہونے کا ثبوت دیا، اس کے بدلے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر طرح کی کوآپریشن اور تعاون کے لیے تیار ہیں، جس میں افغانستان کے تناظر میں زیادہ تر بات کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں افغان نژاد حملہ آور امیگریشن سسٹم کی تنقید کی نظر میں افغانستان کا جو لڑکا پکڑا گیا جس نے 2 نیشنل گارڈز کو وائٹ ہاؤس میں قتل نہیں کیا، ایک زخمی ہے، ایک کے حوالے سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ قتل ہو چکی ہیں، یعنی ایک نیشنل گارڈ جو تھیں وہ ہلاک ہو گئی ہیں. اور اس کے بعد سے بھارت اور افغان لابی کے لیے وہاں پر مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ امیگریشن اور جو بائیڈن دور کے اندر جو کچھ افغانیوں کو وہاں پہ بسایا گیا تھا ان کے لیے اب پروسیسنگ کے حوالے سے کافی اسکریننگ کی جائے گی اور اس کے بعد ان کی تمام امیگریشن کے جتنے کیسز ان کو روک دیا گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ رام مندر پر جو RSS کا جھنڈا لہرایا گیا اور بی جے پی کے حوالے سے جو اقلیتوں کے حوالے سے پاکستان کی آواز تھی وہ بھی اٹھی اور اس پہ الٹا بھارت کی تنقید اور بہت زیادہ جسے کہا جاتا ہے تشویش پائی جاتی ہے بھارت کے اندر اقلیتوں کے حوالے سے. تاجکستان میں بھی حملہ ہوا افغانستان کی طرف سے، ڈرون حملہ، اور 3 چائنیز باشندے جو ہیں ان کی ہلاکت کی خبریں ہیں. اور اس کے بعد اب چائنا بھی پریشان ہے اور افغانستان جو پاکستان کا موقف تھا اس خطے کے لیے ایک خطرناک ملک بنتا جا رہا ہے، جو پاکستان ہمیشہ سے کہتا آیا تھا. انہی حوالوں سے گفتگو کریں گے. پروگرام میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے ڈاکٹر قندیل عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ بین الاقوامی امور کے ماہر بھی ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو. جی بہت شکریہ، تھینک یو آصف. ڈاکٹر صاحب بڑا طویل میں نے ایک ابتدائیہ بیان کیا جس کے اندر مختلف معاملات ہیں جن کے اوپر بات کی گئی ہے. ایون پاکستان کے ساتھ منسلک بہت ساری چیزیں بھی ہیں، ان پہ بات کی جا رہی ہے. علی لارنجانی پاکستان تشریف لائے اور پاکستان کی ہر طرح کی حمایت کا اعادہ انہوں نے ظاہر کیا اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم پاکستان کو بلینک چیک دینے کے لیے تیار ہیں اپنی سپورٹ کے حوالے سے. اور اس کو کس طرح آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ایران تعلقات کے حوالے سے ہم کافی زیادہ تعلقات میں کشیدگیاں بھی دیکھتے رہے، تعاون بھی دیکھتے رہے، لیکن اب یہ معاملات دھول ساری چھٹ چکی ہے اور معاملات بڑے کلیئر ہو چکے ہیں. دیکھیے میرا خیال یہ کہ یہ حال ہی میں 3-4 بڑے امپورٹنٹ وزٹ ہوئے ہیں. جب ایران کا صرف ہم بات کریں تو اس سے پہلے پریزیڈنٹ پزشکیان پاکستان آئے، اس کے بعد باقر کالیباف ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر پاکستان آئے، اور ابھی جو ایران کی نیشنل سپریم
سیکیورٹی کونسل ہے اس کی ٹاپ پرسنالٹی ہیں، یہ اس کے سیکرٹری جنرل ہیں علی لاریجانی، یہ پاکستان آئے. اس کا مطلب ہے تقریباً تمام ٹاپ لیڈرشپ پاکستان آئی ہے، اور یہ عین اس ٹائم پہ آئے ہیں جب سعودی چیف آف ڈیفنس فورسز بھی پاکستان میں تھے سعودی عرب کے. اور ابھی چند دنوں میں 1-2 دن کے بعد ترکی سے بھی ایک سیکیورٹی کا جو ڈیلیگیشن ہے پاکستان آ رہا ہے. اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی جو ساؤتھ ایشیا میں اور مڈل ایسٹ میں انکریزنگ ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز ہیں نا، وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. اس لیے کہ آپ ایک ہی ٹائم پہ آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً تمام عرب کنٹریز نے پاکستان پہ اعتماد کا اظہار کیا، اور خاص طور پہ جب سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے اس کے بعد تو ایک آپ کو ایکسٹینشن مل گئی ہے تقریباً تمام عرب کنٹریز میں، اور سب کے سب آپ کے ساتھ سیکورٹی کوآپریشن کے لیے آنا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے وہ یہ کہ ہمیشہ ایران اس میں ہمیں ایک رکاوٹ نظر آتا تھا کہ جب ہم عرب کنٹریز کے ساتھ تعلقات بناتے تھے. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو سعودی عرب کے ساتھ پاکستان نے سیکیورٹی پیکٹ کیا ہے اس میں ایران کی طرف سے خواہش کا اظہار کیا گیا ہے کہ وہ بھی اس پیکٹ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ بھی اس معاہدے کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب پاکستان کے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے کہ وہ اپنی فارن پالیسی کو ایک طرف ایران کے ساتھ اور دوسری طرف عرب کنٹری کے ساتھ بیلنس کرے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ مارکہ حق میں جو پاکستان کو فتح ملی تھی، ایک طرف تو یہ، اور دوسری طرف جب ایران کے اوپر اسرائیل کی یلغار ہوئی، ایگریشن ہوا، تو پاکستان کی طرف سے ایران کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا گیا. اسی طرح جب انڈیا کا پاکستان کے اوپر اٹیک ہوا تو ایران کی طرف سے یکجہتی کا اظہار ہوا. اور اس کی اصل وجہ یہ بنی تھی کہ جو مودی اور نیتن یاہو کے درمیان کوارڈینیشن تھی جنگ کے دوران اور اس کے بعد بھی، وہ اس چیز کا باعث بنی ہے کہ اسلامی ممالک کو بھی ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملا ہے، اور انہیں یہ سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور ہونا پڑا ہے کہ جب تک ان کی اپنی صفوں میں اتحاد نہیں ہوگا، دشمن ممالک ان کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہیں گے. تو میرا خیال ہے کہ علی لاریجانی صاحب کا جو پاکستان کا وزٹ ہے وہ اس بیک گراؤنڈ میں اگر دیکھیں تو انڈرسٹینڈیبل ہے، اور خاص طور پہ اس وقت یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے جو عرب کنٹریز کے ساتھ ایک طرف اور دوسرے امریکہ کے ساتھ بہت اچھے جو ریلیشن بنے ہیں، اب پاکستان بڑا ایک پازیٹیو رول اور برج کا رول پلے کر سکتا ہے ایران کو ایک طرف ویسٹ اور امریکہ کے نزدیک لے جانے میں، اور دوسری طرف عرب کنٹریز کے نزدیک لے جانے میں. ڈاکٹر صاحب، ابھی حالیہ دنوں میں جو اسرائیل کی جانب سے جارحیت ہو رہی ہے، مطلب مختلف ایکسرسائزز ہو رہی ہیں عراق کے حدود کے اوپر، ایران کے بارڈر کے ساتھ، ان کے جو علاقے ہیں ان کی طرف ان کے مشنز جو ہیں فلائی کر رہے ہیں، پاکستان اس کے حوالے سے بھی تشویش کا اظہار کر چکا ہے، پاکستان میں بھی تشویش پائی جاتی ہے. دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افغانیوں اور بھارتیوں کی جانب سے جو ڈچ کیا گیا تھا ایران کو، اور جو کچھ اسرائیل اور ایران جنگ کے اندر سبوتاژ کیا گیا، وہاں پر جو اسپوناج کیا گیا، اس میں وہ لوگ شامل رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے معاملے پر ایران پیشکش کر رہا ہے، اس میں کیا پیش رفت ہوگی؟ دیکھیے، میں نے جو نیتن یاہو اور مودی کا ذکر کیا نا، وار مونگرنگ ان کی طرف سے اور جنگجویانہ جو ذہنیت ہے، اس کی بنیاد پر آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک طرف تو نیتن یاہو نے ابھی تک یہ کہا ہوا ہے کہ ہماری ایران کے ساتھ جنگ کا آپشن اوپن ہے، اور دوسری طرف اسی طرح مودی نے بھی کہا ہوا ہے کہ ہم نے جنگ کو پاز کیا، یعنی تھوڑی دیر کے لیے روکا ہے. اور یہ بھی ہمیشہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی وقت بھی پاکستان کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے، سمیت افغانستان کے. لیکن دونوں کو یہ پتہ، میں انڈیا کی ابھی بات کر رہا ہوں کہ ایک طرف تو انڈیا کی یعنی یہ پاکستان کو دھمکیاں جاری ہیں، اور ظاہر ہے جب انڈیا پاکستان کو دھمکیاں دیتا ہے تو اب اس کے ساتھ افغانستان کی لینڈ بھی انوالو ہو گئی ہے. اور طالبان کی طرف سے جو متقی صاحب کا وزٹ ہوا ہے اس کے بعد تو ہمیں ایک بہت کلوز کوآپریشن نظر آ رہی ہے. اس کے فوراً بعد ہم دیکھیں 3 بڑے ٹیررسٹ اٹیک ہوئے پاکستان میں. ایک وزیرستان میں ہمارا جو ایک ملٹری کالج تھا اس کے اوپر اٹیک ہوا، پھر اسلام آباد میں ایک سوسائڈ اٹیک ہوا، اور پھر تیسرا پشاور میں ہم نے دیکھا ایف سی کے ہیڈ کوارٹر پہ اٹیک ہوا. یعنی یہ جو افغانستان کے ساتھ کشیدگی ہوئی، اس کے بعد ان کا انڈیا کے ساتھ نزدیکی ہوئی، ہم تو اس وجہ سے تھوڑا سا رک گئے تھے. پاکستان کی حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں قطر اور ترکی نے کہا تھا کہ ہم اس میں اپنا کوئی رول پلے کرنا چاہتے ہیں، میڈیشن کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن پاکستان کا یہ جو پیسفل جسچر تھا اس کو انہوں نے نیگیٹیولی لیا، اور بجائے اس کے کہ وہ حالات کو بہتر بناتے مزید وہ پاکستان کے اندر داخل ہوئے.
इससे ये साबित होता है कि इंडिया और अफगानिस्तान मिल के पाकिस्तान को फिर एक दफ़ा अपने निशाने पर रखा हुआ उन्होंने। लेकिन दूसरी तरफ नेतन्याहू का जो मैंने जिक्र किया है, वो आप मुसलसल देख रहे हैं कि गजा में भी जो उनकी जंगबंदी हुई और हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी हुई, उसकी मुसलसल वो खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। यानी जंगबंदी तो हो गई है, लेकिन कत्ले आम का सिलसिला अभी तक नहीं रुका। यानी ये वो चीजें थी कि जिसमें पाकिस्तान ने भी बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया कि एक पीस प्रोसेस शुरू हो सके गजा में। लेकिन अब ये डोनाल्ड ट्रंप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और इंटरनेशनल लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो उन्होंने हमास से एक डील करके उनके जो कैदी थे वो छुड़ाकर वापस दिए हैं, तो अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो वहां पर कत्लेआम भी रोके। मैं समझता हूं कि अभी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इस सिलसिले में बड़ी क्लोज कोऑपरेशन है, इसलिए कि जो ईरान का रोल है मिडिल ईस्ट के अंदर वो इग्नोरेबल नहीं है। और इसमें अरब कंट्रीज को भी पता है कि इस वक्त ईरान के साथ, ईरान ने यानी अकेली एक ईरान की ताकत थी और दूसरी तरफ दो न्यूक्लियर पावर्स ने मिलकर यानी इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के ऊपर जब अटैक किया तो दे वर नॉट एबल टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स इन केस ऑफ ईरान। तो इसका लेकिन डॉक्टर मतलब ये साहब, हुआ कि पाकिस्तान का जो ईरान मौक़िफ़ है अफ़गानिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया को पाकिस्तान बावर कराता रहा कि ये इस रीजन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है अफ़गानिस्तान अभी भी, और ये एपिक सेंटर है, जिसकी हालिया मिसाल हमने ताजिकिस्तान में जो ड्रोन स्ट्राइक करके 3 चाइनीज़ को मारा गया। हालांकि चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान हमेशा मुतालबा करता रहा है चीन से भी कि अफ़गानिस्तान के साथ आप ताल्लुकात ज़रूर बनाएं, इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन ऐसी बुनियादों के ऊपर कि दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए। अमेरिका वाइट हाउस में जो हमला हुआ उसमें भी अफगान सिटीज़न इन्वॉल्व है, और अब अमेरिका में भी तशवीश पाई जा रही है। एक नेशनल गार्ड हलाक हो चुकी है, एक की हालत तशवीशनाक है। अब मेरे ख्याल से शामत अफगानियों की फिर आई है और तोरा बोरा वाले ज़माना जो है वो रिपीट होने लगा है, क्योंकि गैज़ व गज़ब जो है अमेरिका का भी और चीन का भी, वो अब इनको नहीं बचा सकेगा, और साथ वो पाकिस्तान से भी और ताजिकिस्तान से भी पंगा ले चुके हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक रिपोर्ट में बड़ा क्लियरली ये कहा गया था कि इस वक्त अफगानिस्तान में यानी पिछले 4 सालों के दौरान 21 एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप दोबारा से एक्टिवेट हुए हैं और इनको दोबारा एक स्पेस मिल गई है। और इन 4 सालों में मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान को बार बार अलार्म करता रहा, पाकिस्तान खबरदार करता है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इग्नोर किया है। और अब पाकिस्तान ने ये क्लियर किया हुआ था कि जो 21 ग्रुप है उसमें इंक्लूडिंग चंद ग्रुप जो पाकिस्तान से वो भी शामिल हैं। पाकिस्तान तो डायरेक्ट उनका निशाना बन रहा है और पाकिस्तान में आम लोगों पर अटैक किए जा रहे हैं। और उसमें बड़ा क्लियरली देखें, अभी जो 3 अटैक्स जिनका मैंने जिक्र किया, जो इस्लामाबाद में, वजीरिस्तान में और पेशावर में हुआ, इसमें तो डायरेक्ट अफगान नेशनल इन्वॉल्व थे जिनका ताल्लुक तालिबान के साथ था। तो इससे ये साबित हो रहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है अभी भी हमसाया जो ममालिक है उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। और जो मैंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट की तरफ इशारा किया, उसमें तो इस तरह के भी इशारे मिले हैं कि हो सकता है कि पिछले 4 सालों में जो तैयारी अफगानिस्तान के अंदर हुई है उसके बाद कहीं एक दफ़ा फिर कहीं 9/11 जैसी कोई तैयारी ना कर रहा हो और उस तरह के फिर खतरात ना आ जाएं सामने। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान बहुत पहले से खबरदार करता रहा है और अब वो स्टेज आ गई है कि मेरा ख्याल है कि हमें एक मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाना होगा, वो रीजनल लेवल पर हो या इंटरनेशनल लेवल पर। पाकिस्तान का वो मौक़िफ़ साबित हो रहा है, इसमें ताजिकिस्तान का जिक्र हो, अमेरिका का हो, या इवन ईरान के अंदर कई ऐसे वाक़यात हुए हैं, सेंट्रल एशिया में हुए हैं, मास्को में आपने देखा हुआ था चाइना को, और पाकिस्तान तो मुसलसल हर रोज़ निशाना बन रहा है। इसका मतलब यह है कि अभी तालिबान के साथ जब हमारी इस्तांबुल में बात हुई तो हम सिंपल एक बात इस हद तक उनको कायल नहीं कर सके कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप हैं इनको आप सिर्फ डिक्लेयर कर दें कि ये दहशतगर्द है। वो इस हद तक भी राजी नहीं है कि उनको, यानी पूरी दुनिया इनको दहशतगर्द कहती है, इंटरनेशनल लिस्ट में उनका नाम शामिल है, लेकिन अफगान तालिबान ने यह कहा कि हम उनको दहशतगर्द डिक्लेयर करने के लिए भी तैयार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो उनके पीछे खड़े हुए हैं। और इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने अरब कंट्रीज को भी, ईरान को भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया कि अब पाकिस्तान के सब्र का जो पैमाना वो लबरेज हो चुका है, और अगर मजीद इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं तो पाकिस्तान के पास ताकत के इस्तेमाल के अलावा कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचेगा। डॉक्टर साहब, ऑक्सफोर्ड में हमने देखा एक मुबाहिसे में भारत दुम दबा के भाग गया। उसका फाइनल मुकाबला था जहाँ पर उनकी अपनी अक्सरियत थी, भारतीय तालबा और तालबात की अक्सरियत थी, और वोटिंग के हवाले से अगर देखा जाए तो उनको एज था, यानी एक किस्म का उनका होम ग्राउंड था। लेकिन पाकिस्तानी बयानिए के सामने भारत विड्रॉ करके भाग गया वहाँ से। इस कामयाबी को, इस बयानिए की फतह को आप कैसे देखते हैं?
देखिए मुबाहिसा या डायलॉग वहां पे कोई जीत सकता है जहां पे आपके पास लॉजिक लॉजिक हो। हो। और पिछले जब से मोदी साहब आए हैं इक़्तिदार में, हमने देखा कि सिवाय एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को प्रीचिंग करने के, उसको प्रोपेगेट करने के, वहां पर और कोई चीज नहीं हुई। इंडिया का एक अच्छा इमेज बना हुआ था पिछले 70-75 सालों में, लेकिन मोदी साहब ने आने के बाद जो वहां पर अकलियतों के खिलाफ इक़दामात हुए हैं, जितना जुल्म और तशद्दुद हुआ है मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, आप देखें कि पूरे इंडिया में वो जो एक यकजहती की फ़ज़ा बनाने की कोशिश कांग्रेस के ज़माने में हुई थी, उसको तहस-नहस कर दिया है। और फिर वहाँ तक महदूद नहीं, यानी इंटरनल लेवल तक नहीं, तमाम हमसाये ममालिक के साथ उनके टेंस रिलेशंस हैं। यानी वो श्रीलंका हो, भूटान हो, मालदीव हो, पाकिस्तान हो या चाइना हो, हर एक के साथ उनका कोई ना कोई एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इससे फिर अल्टीमेटली हमने देखा कि अमेरिका के साथ भी उनका दूसरा वो डॉक्टर साहब, कोऑर्डिनेशन नहीं बन दहशतगर्दी का राग लापने वाला मुल्क सबसे बड़ा दहशतगर्द तो खुद निकला, जो कि कनाडा में नजार के कत्ल में इन्वॉल्व है। अमेरिका में गुरप्तनेत सिंह पन्नू के हवाले से पकड़ा गया उनका प्लॉट, जो कि वो कत्ल करने के लिए कर रहे थे। इंटरनेशनल किलिंग में वो इन्वॉल्व रहे, दहशतगर्दी में वो स्टेट के तौर पर दहशतगर्द डिक्लेयर हो रहे हैं। मैं इत्तेफाक से इसी तरफ इशारा करना चाह रहा था कि जब आप ना इंटरनल लेवल पर अपनी एक माहौल बना सके, ना रीजनल लेवल पर और ना इंटरनेशनल लेवल पर, और आप फिर एक्टिवली इन्वॉल्व हैं आप उन एक्टिविटीज़ में कि जो दुनिया कबूल करने को तैयार नहीं, और ऐसी सारी सूरत हाल के साथ आप सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के भी कैंडिडेट बनकर सामने आते हैं। मेरा ख्याल है कि अब बहुत चीज़ें रिवर्स हो चुकी हैं और दुनिया को समझ आ चुकी है। पाकिस्तान ने अपना वो लोहा मनवा लिया है, क्योंकि जब पाकिस्तान पे उन्होंने अटैक किया तो वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4 घंटों के अंदर पाकिस्तान ऐसा सबक सिखाएगा कि पूरी दुनिया में जो उनका एक इमेज बना हुआ था वो बिल्कुल मिट्टी में और खाक में मिल गया है। और मैं समझता जी, बिल्कुल। अब इसी वजह से मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान को आप पिछले चंद महीनों में आपने देखा कि ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान मुसलसल दुनिया को रीच आउट हो रहा है। अभी प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे बहरीन, इससे पहले सऊदी अरेबिया, उससे पहले आप देखें कि पूरा मिडिल ईस्ट हमारे साथ चल रहा था। इसी तरह वहाँ के लोग मुसलसल अब हर दूसरे तीसरे दिन बड़े-बड़े डेलीगेशंस आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को सफारती मुहाज़ों पे बहुत बड़ी फ़तह हासिल हुई है, और ख़ास तौर पे जो एक सिर्फ पॉलिटिकल ये नहीं है, बल्कि आप सिक्योरिटी के लेवल पर जब जाके बात करते हैं तो एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पाकिस्तान की दुनिया को रियलाइज हुई। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कंदील अब्बास साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, अपनी राय से हमें आगाह किया। प्रोग्राम में वक्त हुआ है वक्फे का, वक्फे के बाद हम अपने अगले मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन करिए GDA के सीनियर रहनुमा हैं और सीनियर सियासतदान हैं सायरा बानो साहिबा। खुश आमदीद कहेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सायरा साहिबा, सियासी कशीदगी और इस वक्त मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल, उसको अगर हम देखें तो इस वक्त बात वही धरनों पे आ गई है। अडियाला के सामने हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरनों को देखा, और मुलाकात कराओ मुहिम जो है वो सेनेट और कौमी असम्बली में भी हमें शोर शराबा नज़र आया, और साथ साथ हमें गैर मुल्की मीडिया, ख़ासतौर पर अफ़गान और भारतीय मीडिया की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीडिया मैनेजर बनने की कोशिश होती नज़र आई। गलत खबरें फैलाई जा रही हैं बानी की सेहत के हवाले से, और मुतालबात ऐसे हैं कि जिनको हम देखते हैं कि मुल्क जाए एक साइड पे, बस मुलाकात हो जाए या फिर उनकी रिहाई हो जाए। आप कैसे देखती हैं इन हालात को पाकिस्तान के? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थोड़ी सी तस्दीक कर दूं, इस मुल्क में इस वक्त जो कुछ हो रहा है आप उसको कोई और नाम दे लें, आप उसको सियासत ना कहें। ये सियासत नहीं हो रही, ये तो वो जिस किस्म की ये हुकूमत बनी हुई और जो ठोस और तमाम चीज़ें अवाम पर, अपने सियासी मुखालफिन पर वो आजमाना चाहते हैं, वो आजमा रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि जो बानी से मुलाकात की बात है, तो मुझे बताएं ये कौन सा ऐसा मुतालबा है कि जिसको माना नहीं जा सकता? ऐसी कौन सी बात है? आप और हमने माजी में देखा है कि यहाँ पर से पूरी काबीना उठकर वहां पर लंदन जाती थी, और जो भी हिदायत थी वो नवाज शरीफ साहब से जाकर लेकर आ जाती थी। छोटे से छोटा मसला होता था, कभी शायद खाकान अब्बासी पहुंचे हुए होते थे और बाकी इनके बाकी जो लीडरान पहुंचे हुए होते थे। मतलब अगर आप वो देखिए, आप एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, अगर आप उस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन का चश्मा लगाकर देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को सबसे ज्यादा वोट उस जमात ने लिए। ऐसी क्या बात हो गई, आप मुझे बताइए। और कि भाई उनसे मुलाकात, एक सूबे का वजीर आला है
جو عدالتی احکامات ہیں ان کو ہوا میں اڑائے جا رہے ہیں. آپ سب سے بڑے عہدے وزیر اعظم سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں. آپ وہ کیا کہتے ہیں سی ایم پنجاب صاحبہ کہتی ہیں کہ میرا ہاتھ نہیں ہے, مجھے نہیں پتا. تو ایسی کون سی طاقتور ہستی ہے کہ جو یہاں پر حکومت میں بیٹھے لوگ بے بس ہیں, ان کو نہیں پتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور ایک وہ کیا کہتے ہیں اڈیالہ جیل کے جو سپرڈینٹ ہے, وہ تو بات کی بات آتی ہے, گیٹ پر ہی پنجاب پولیس روک لیتی ہے. یہ پتہ تو خیر آپ کو اور ہمیں سب کو ہے, اب ظاہر آپ اتنا کھل کر کیا گفتگو کریں. تو ایسا کوئی مطالبہ ہے نہیں. اور باقی آپ نے کہا کہ وہ میڈیا, اگر آپ سوشل میڈیا کی بات کریں تو دیکھیں ایسے تو 10 اکاؤنٹ آپ بنا لیں, نون لیگ کے نہیں سائرہ صاحبہ, میں حقائق پہ مبنی میں آپ سے بات کروں گا. دیکھیں ہمارا کام ہوتا ہے صحافت کرنا, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ بغیر بنا کسی کی سائیڈ لیے کریڈیبل بات جو ہوتی ہے اس کو لے کے چلیں. بھارتی میڈیا, افغان میڈیا کے جس طرح کی خبریں نشر کر رہا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی جس طرح تشہیر کر رہا ہے اور ان کا میڈیا مینیجر بن کے ثابت کر رہا ہے, اس کا تو میں خود بھی گواہ ہوں, اور بہت سارے ہمارے دوست صحافی ہیں جن کو آفر کی گئی ہے پیسے لو اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بات کرو. تو یہ بھارت کو اتنا پیار کیسے آ گیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ کیونکہ فوج کے خلاف کوئی بھی بات کرے گا تو بھارت کے لیے وہ آنکھوں کا تارا ہوگا, افغانستان کے لیے آنکھوں کا تارا ہوگا. تو یہ چیزیں تو میں خود گواہ ہوں, میں خود اس چیز کو بھگتا ہے, مجھے آفر کی گئی ہے. وہ آپ کی اچھا آپ کو آفر کی گئی ہے, پتہ نہیں. اب جو ہم دیکھتے ہوئے آئے ہیں, یہ جو سارا وہ کرتے ہیں, یہ تو ایک عجیب قسم کا ایک گورکھ دھندا ہے. آپ پیسے دے کے آپ وہاں پر فرم ہائر کر سکتے ہیں, آپ پیسے دے کر آپ کسی بھی وہ جو 2-3 جو اخبار ہیں ان کے اوپر آپ کالم لکھوا سکتے ہیں. ان کے جو ابھی پچھلے دنوں ایک حکومت نے ایک کے خلاف, ایک پارٹی نے دوسرے کے خلاف, وہ تو میں نے تو یہی دیکھا ہے. اور میں تو مجھے خود پتا ہے, مجھے کسی نے کہیں میں بیٹھی ہوئی تھی اور بتایا تھا کہ اتنے سارے جو پی ٹی آئی کا آپ جھنڈا لگا لیں یا ان کی تصویر لگا لیں اور آپ ٹویٹر اکاؤنٹ آپ چلاتے رہیں. تو اب اگر یہ تمام چیزیں ہیں تو یہ سارے ثبوت اور حقائق عوام کے سامنے رکھنے چاہیے. میں نہیں سمجھتی اگر یہاں پر کوئی ایسی بات ہو, کسی نے کہا تھا نا کہ انڈیا کی اپوزیشن دیکھیں تو لگتا ہے وہ پاکستان کی اپوزیشن ہے, اور یہاں کی اپوزیشن دیکھیں تو لگتا ہے وہاں کی. تو ظاہر جو سیاسی ایشو ہے اس پہ پھر مخالفین فائدہ اٹھاتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی اور کو ایسا موقع, آپ کی تمام باتیں ایک طرف, مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی ہے بحث پاکستانی ایک عوام کے جو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ایسی کون سی بات ہے کہ جو ان سے ملاقات, ایٹ لیسٹ آپ باقی سب کو چھوڑیں, آپ بہنوں سے تو ملاقات کرواتے ہیں. اس کی عطا تارڑ صاحب نے اور حکومتی نمائندوں نے اور جو ایوان کے اندر آپ نے اگر گفتگو سنی ہو تو اس میں یہی کہا گیا ہے, ایک تو ان کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر جو مواد نشر کیا جاتا ہے یا پبلش ہوتا ہے, خاص طور پر جو ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز اور ہمارے ڈیفنس کی فورسز یعنی فورسز کے اگینسٹ جو مٹیریل بھیجا جاتا ہے, خان صاحب خود وہ کیونکہ اڈیالہ جیل کی طرف سے رپورٹ آئی ہے, ان کی کوئی ایکسیس نہیں ہے, لوگ چلا رہے ہیں. اور جب بھی ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اس طرح کا مواد جو ہے وہ ایکس کے اوپر اور بیانیہ جو ہے مختلف میڈیا آؤٹلیٹس پہ, سوشل میڈیا پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ جن سے ملتے ہیں ان کو جو ہدایت دی جاتی ہیں اس کے مطابق وہ انتشار کی سیاست جو ہے وہ پھولتی پھولتی ہے. اس چیز کو روکنے کے لیے کیا انتشار, مجھے پہلے I'm sorry, اس انتشار کا مطلب تو بتا دیں. یہ میں اپنی زبان نہیں بول رہا, یہ میں حکومت کی جانب سے یہ دھرنوں اور احتجاج کی اور احتجاج کے نام پہ جو دنگے فساد ہیں اس کی بات وہ کرتے ہیں. ایک سیکنڈ, ان کے بیانات ہمارے پاس بھی ہیں جو فلور پہ کھڑے ہو کے وہ اسپیکر صاحب نے کیا بولا, میں وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتی, خواجہ آصف نے کیا بولا, پرویز رشید نے کیا بولا, جاوید لطیف نے کیا بولا, زرداری صاحب نے کیا بولا, گجرانوالہ جلسے میں نام لے کے, اس وقت تو وہ جنرل تھے باجوہ, جو انگلی ہلا ہلا کے ان کا نام لیا, اور جس طریقے سے عدالتوں پہ حملہ کیا, وہ کون سے جسٹس نسیم شاہ تھے کہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پھر اداروں کو, رینجرز کو, اور ان کو بلانا پڑا کہ ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا. سجاد علی شاہ, جی سجاد علی شاہ. پھر اس کے بعد پچھلے دروازے سے نکلنا پڑا. مطلب جو انہوں نے کیا, جو دھمکیاں لگائی ہیں, اینٹ سے اینٹ بجانے کی دھمکیاں دی ہیں کہ آپ نے تو ریٹائر ہو جانا ہے, ہم لوگوں نے رہنا ہے. وہ زرداری صاحب نے کہا تھا, جو ایک جماعت کے ساتھ وہ زرداری 2.5 سال سے ہو رہا ہے, جی جس طریقے سے ہو رہا ہے, کون سا کیس, کون سی چیز ہے جو ان کے خلاف نہیں بنی ان کی پارٹی کے ساتھ. پھر آپ نے دیکھا کہ ان کو نااہل کیا گیا. جس طریقے سے آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں سارا کچھ, اب میں آپ کے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا جو ان کی باتیں بتانا شروع کروں. پھر آپ کہتے ہیں کہ دوسری طرف کا فریق ہے وہ جھنڈا لے کے کھڑا ہو, آپ نے اپنا گھٹنا ان کی گردن کے اوپر رکھا ہوا ہے اور وہ پھول برسائیں. بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ ایک طرف سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے, دوسری طرف منیف فاروق جیسے
لوگ اور یہ میں اب کیا مجھے نام بھی لینے کو دل نہیں کرتا کہ وہ آ کے بتاتے ہیں کہ جو طاقتور ہیں وہ یہ کہتے ہیں وہ بھئی طاقتور آ کے ہمیں خود ایک دفعہ بتا دینا کہ کیا کرنا ہے. جو 26ویں آئین میں ترمیم میں ہوا کہ لوگوں کے بچے اٹھائے گئے اور کس طریقے سے ہارس ٹریڈنگ ہوئی اور آپ کے اور ہمارے سامنے کی بات ہے کہ کس طریقے سے وہ ممبران توڑے گئے, الیکشن کمیشن خاموش, ہماری عدالتیں خاموش, جس قسم کی بے بس عدالتیں. اس کے بعد یہ 27ویں آئین میں ترمیم ہوئی کہ جس میں کیا کبھی عوام کے لیے اکٹھے ہوئے. اب تو پھر فیصل واڈا جیسے لوگ جب آپ کو آ کر ہمیں آرڈر کی طرح وہ حکم نامے بتاتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا, اس کے بعد 28ویں آئے گی, 29ویں آئے گی, کرنا کیا ہے, کیا سانس ان کی اجازت سے لینی ہے. تو آپ جب کسی کو اتنا دیوار کے ساتھ لگائیں گے, ان کو سپیس نہیں دیں گے, ایک طرف سے آپ کہتے ہیں کہ امن کی بات کریں, دوسری طرف سے پتہ چلتا ہے کہ پھر کوئی کیس کھل گیا ان کے گھر والوں پہ, ان کی بہن کو بھی پچھلے دنوں ان کو گھسیٹا پکڑ کے, یہ ساری چیزیں. مطلب آپ یہ لوگ تو خود ہی ہائپ کریٹ کر رہے ہیں. مجھے تو اس میں سازش کی بو آ رہی ہے کہ جس طریقے سے 9 مئی کو رانا ثناءاللہ نے اس سے پہلے اکسایا تھا یا تم یا ہم, جب بنگلہ دیش الگ ہوا تھا تب بھی نعرہ لگایا تھا وہاں تم یہاں ہم, بھٹو صاحب اس کا کے تھا بعد انہوں نے فلور پہ بولا تھا یا تم ہم کر کے اکسا کے, اور اس کے بعد جو کچھ خدا نہ کرے جی ہمارے ایک ملک کی ہے. وہ صورتحال بنے دوبارہ جو بنگلہ دیش کی مثال اکثر اور شیخ مجیب الرحمان کی دی جاتی ہے, جو کہ بھارت کے بیانیے سے ہم تشبیہ دیتے ہیں, کیونکہ وہ تو بیانیہ ہی غرق ہو گیا نا بے آف بنگال میں. جس طرح وہاں کی عوام نے شیخ مجیب الرحمان اور حسینہ واجد کا اور پاکستان کو 2 لخ کرنے کا بیانیہ تھا, اس کو بے آف بنگال میں ڈبو دیا. اللہ نہ کرے کہ وہ صورتحال بنے. لیکن بانو صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا کہ جی ایس پی پلس کے خلاف لابنگ کرنا اور بین الاقوامی سطح پر بانی کی رہائی کے لیے لابنگ کرنا, یہ عدالتی معاملات ہیں, عدالت میں جنگ لڑ لینا. ہم نے یہ جو باتیں آپ نے کی, یہ جو باتیں آپ کر رہی ہیں, یہی باتیں ہم نے 2018 میں دیکھیں. جہانگیر ترین کا جہاز کس مقصد کے لیے یوز ہو رہا تھا, بھر کے بنی گالا یاترا ہو رہی تھی اور لوگوں کے گلے میں مفلر پہنائے جا رہے تھے. کہاں سے کون اٹھائے گئے تھے, کس کو کس دباؤ کے تحت لایا گیا تھا, یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ حقائق جو ہے تاریخ بتاتی ہے. تو اس وقت بھی یہی چیزیں تھیں. خان صاحب خود کہتے ہیں کہ ترامیم کو پاس کرانے کے لیے یا بل پاس کرانے کے لیے وہ کچھ نہیں کرتے تھے. جنرل فیض حمید جو تھے وہ موجود تھے اور وہ سارے معاملات طے کرتے تھے اور لوگوں کی اکثریت لے کر آتے تھے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, یہ تو اوپن سیکرٹ ہے. خان صاحب نے خود بیان دیا یہ. جی تو آپ میری بات سنیے نا, تو مجھے یہی سمجھ نہیں آتی سیاستدان لڑ کیوں رہے ہیں, اور جو لڑوانے والے ہیں. آپ دوسری بات کر رہے ہیں, آپ ہمارے پیر صاحب کا بیان آن ریکارڈ ہے, جب طاقت کا منبع دوسری طرف ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. بات سنا دوں کس کا, جس کی لاٹھی کس کا سنا دوں. جی سنائیے. نہیں وہ میں نے ایک دفعہ ایسے ہی سارے حالات اپنے سائیں صدرالدین شاہ ان سے گفتگو ہوئی تھی اور پوچھا تھا, تو بڑا یہ آپ کے لیے بھلے کاٹ دیجیے گا. انہوں نے کہا کہ ہم سب کرایہ دار ہیں, مالک مکان کوئی اور ہے. اب مالک مکان کی مرضی کہ وہ کس وقت اپنا جو کانٹریکٹ ہے وہ کینسل کرے. اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ یہ جو گھر ہے نا, اس کا دروازہ بہت چھوٹا ہے, یا تو اس میں گردن جھکا کے داخل ہونا ہے, نہیں تو آپ کو چوکھٹ میں سے زندہ کھینچ کر نکال لیا جائے گا یا سر قلم ہو جائے گا. یہ انہوں نے مجھے پوری 77 سالہ ہماری سیاست کا سم اپ انہوں نے مجھے 3 الفاظ میں بتایا تھا, 3 لائنوں میں. لیکن اس کا لباب کچھ یوں آتا ہے کہ ہم بڑے شوق سے اس دروازے کے اندر سر جھکا کے جاتے ہیں اور بڑے شوق سے اس مسند پہ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں, لیکن جب ہمیں اتارا جاتا ہے تو ہمارے لیے سب سے بڑا دشمن بھی وہی ہوتا ہے. جنرل ایوب خان کے دور میں وہ جو کہتے ہیں جو ایبڈو کا قانون آیا تھا, اس کے بعد سے جو سیاستدانوں کی جو ایک مونٹیسری تھی, جو ان کی آبیاری تھی, وہ بند ہو گئی. اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ جیسے عطائی ڈاکٹر یا عطائی حکیم ہیں, ہمارے ہاں اس وقت عطائی سیاستدان ہیں, اور جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ باٹ ہیں. وہ ترازو کا وزن پلڑے کا برابر کرنے کے لیے رائٹ لیفٹ ان کو ڈالتے ہیں, اور باقی پے رول پر ہیں سارے. ایسے ہی چل رہی ہے. اچھا سر, سائرہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ملک ہے تو سارے ادارے ہیں, ملک ہے تو ساری سیاسی جماعتیں ہیں, ملک ہے تو ہمارے سارے جی ایک سیکنڈ جی آپ کی بات سر آنکھوں پر, تو یہ سارا چورن چلو نہیں بولتی, یہ ساری باتیں آپ کے لیے اور میرے لیے ہیں. جو اقتدار کی مسند پہ بیٹھے ہوئے وہ ملک کا کیوں نہیں سوچتے, وہ کہاں سے اتنے محب وطن ہیں. آپ ہماری بیوروکریسی دیکھ رہے ہیں, آپ ادارے دیکھ لیں, ادھر ریٹائرمنٹ ہوئی اس سے اگلے دن اپنا بوریا بستر اٹھا کے ادھر چلے گئے. جو کام ہے, آپ چینی سکینڈل دیکھ لیں, آپ کھاد سکینڈل دیکھ لیں, آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے, ہمیں کھاد نہیں مل رہی. آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے, اور کھاد فیکٹریز کی نہیں ہے, ہمیں بلیک پہ کھاد مل رہی ہے.
تو یہ محب وطن وہ محب وطن کیوں نہیں ہے؟ پاکستان کے جو 12,000 شناخت پاسپورٹ پکڑے گئے تھے جن پہ افغانی گئے تھے، وہ آپ نے یا میں نے بیٹھ کے بنائے تھے؟ نیب کے یہ جو پاسپورٹ کا جو سربراہ جو ان کا وہ کون شخص ہے؟ آپ مجھے بتائیے نا. آپ آئی ڈی کارڈ کے اس میں دیکھ لیں، یہ ساری محب وطن جو عوام پس رہی ہے، یہ آپ کے اور میرے لیے یہ چورن، یہ لالی پاپ، یہ جو ملک کے وسیع تر مفاد کی لاش ہے، یہ ہم نے کندھوں پہ اٹھانی ہے. اور جو آپ کے اور ہمارے سر پہ اچھا مجھے حل بتا دیں. اچھا سائرہ صاحب صاحبہ آپ مجھے نا حل بتا دیں کہ ہم جیسے ابھی مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے، میں پروگرام دیکھ رہا تھا، ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کا ایک پروگرام چل رہا تھا اور ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ جی وہ اور راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں وہ مذاکرات اور بات چیت کے لیے دونوں طرف سے برج بننے کے لیے تیار ہیں، حکومت کی جانب سے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی بھی جانب سے. اب اس طرح کے کوئی معاملات، کہیں اونٹ کسی کروٹ تو بیٹھے گا نا، آپ اس کو کہاں تک دوڑائیں گے؟ نہیں بیٹھے گا. اچھا اونٹ نہیں بیٹھے ہمارے گا. پیر صاحب پگارا کی پیشن گوئی ہے کہ ایسے ہی چلے گا، یہ ایک قومی سی حکومت بنے گی. اس کے بعد میں آپ کو کلپ میں بھیجتی ہوں، یہ جو صدر صاحب ہیں یہ بھی بدل جائیں گے، اور اس کے بعد کوئی بہت عرصے بعد جا کے کوئی اجازت ملے گی تو ملے گی، کوئی پارٹیز بنیں گی. اور ان کی جو پریڈکشن ہے وہ 100%، مطلب ایک وہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے مختلف اس میں اوقات میں دی ہوئی ہیں، اس میں یہی ہے کہ آگے آپ دیکھیے گا آپ کو ڈھونڈنے سے اپوزیشن بھی نہیں ملے گی. جو حالات چل رہے ہیں نا، جس نہج پر لے کر جا رہے ہیں، اور پھر سب اسی طرح ہوگا کہ ایک وہ ایم کیو ایم کے صاحب نے ایک نظم پڑھی تھی نا کہ آؤ مل کر کھاتے ہیں، تو پھر یہی ہوگا. نہیں میں نے بھی بچپن میں ایک نظم پڑھی تھی، وہ جو دو چوزوں کی آپس میں لڑائی کی، ایک کی اڑ گئی دم ایک کی چونچ، ٹھیک ہے، وہ یاد ہوگا آپ کو، چنو منو دو چوزے تھے، ٹھیک ہے، لڑے جو آپس میں تو پھر ایک کی اڑ گئی دم اور ایک کی اڑ گئی چونچ. تو یہ سیاستدانوں کا حال ایسا کیوں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ماریں گے، ایک دوسرے کو کھائیں گے، ایک دوسرے سے ہی دشمنی نکالیں گے، بقول آپ لوگوں کے کہ آپ لوگ تو مطلب کسی کے اس کے اوپر چلتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے ہم ایک ہی جانب رخ کرتے ہیں کہ ہم نے انہی سے بات کرنی ہے، ہم ایک ہی جانب بیٹھ کے ڈیل کرتے ہیں. سب کو بیٹھنا پڑے گا. 5 جو ستون ہے نا ریاست کے، اس میں ہمارے سیاستدان، اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ، اس میں ہماری بیوروکریسی، اس میں ہمارے ججز اور اس میں ہمارے صحافتی، جب تک یہ 5 اکٹھے بیٹھ کے اپنی اپنی حدود و قیود کا تعین نہیں کریں گے یہ نہیں ہوگا. آپ دیکھیے کہ کوئی بھی ایک جو آپ گریوٹی اس کی مثال لے لیں، جہاں پر زیادہ وہ مطلب یہ چل نہیں سکتا نا، یہ وہ پورا سسٹم وہ ہو جاتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ عدالتیں بھی آپ چلا رہے ہیں، آپ سیاستدانوں کو بھی چلا رہے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ عدالتوں کے آپ نے حال دیکھ لیے کہ وہ ان کو تو وہ پنجاب پولیس ہی بنا دیا گیا اور باقی اداروں کو بھی پنجاب پولیس بنانے کی تیاری ہے. یہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. وہ یہی بات ہے کہ پچھتانا نہ پڑے کہ پھر جب ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہ جائے، سیاستدانوں کی میں بات کر رہی ہوں، اور اس کے بعد یہ پے رول پہ رہ جائیں کہ بھائی وہ جو پھر ریکویسٹ کرتے پھریں گے، ہم بتاتے پھریں گے کہ ہر کوئی بتائے گا میں آنکھ کا تارا ہوں، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملی کھیلنے کو، اور سب ایسے ہی ہوگا. مجھے تو کوئی آپ کہیں گے کہ مایوسی پھیلا رہی ہوں، مجھے کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی. نہ یہ کوئی انڈین مووی ہے کہ آپ 3 گھنٹے کے بعد جو ولن ہے وہ انسان کا بچہ بن گیا یا سارا کچھ صحیح ہو گیا. یہ اس سے اور ورس سے ورس ہوتا جائے گا جب تک عوام چھوڑ دیں سیاست کو اور اس کو، جب تک عوام اپنے حق کے لیے نہیں نکلتی. ابھی تو سردیاں ہیں، بہت بہت لوگ پسے ہوئے، آپ سوچ نہیں سکتے. ہم حلقوں میں نہیں جا سکتے، میں لوگوں کی مدد نہیں کر سکتی اتنے لوگوں کی. کوئی بجلی کے بلوں کے لیے پریشان ہے، کوئی دوا. آئے دن آپ اٹھا کر دیکھ لیں اخبار، کرپشن. یہاں سندھ میں کوئی ادارہ محفوظ نہیں رہا کہ وہ ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، ان سب کو کس نے صحیح کرنا ہے. تیسری بات، منی فاروق کا ایک مجھے بیان گزرا کہ ان کو پتا ہے کہ سہیل آفریدی کا کیا بزنس ہے. ارے جب پتا ہے تو وہ ایم ایل اے بھی کیوں بنے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. وزیر اعلیٰ تو بن گئے، تو یہ جب آپ کو سب کو پتا ہے، آپ نے فائلیں بھی رکھی بھی ہوتی ہیں کان اور ہاتھ مروڑنے کے لیے، تو پھر محب وطنی کیوں نہیں جاگتی؟ کیوں ایسے عناصر کو کیوں نہیں پھینکا جاتا؟ کیوں ہر 3 سال کے بعد ایک نیا تجربہ ہوتا ہے اور پھر انہی لوگوں کو گھما پھرا کے آپ گود میں بٹھا لیتے ہیں؟ آپ بیانات دیکھیں، تعصب بھرے بیان عظمہ بخاری کے، کبھی وہ سندھ کے لیے بولتی ہیں، کبھی کے پی کے لیے بولتی ہیں، اور جب ہم نے بولنا شروع کیا تو پھر ان کو کوئی جگہ نہیں ملے گی. کہ جو وہ سندھیوں کو نشانہ یہ لوگ بناتے ہیں اور سندھ کا وہ سارا کچھ کرتے ہیں، تو اچھی بات نہیں ہے. جو بڑے ہیں ان کو شاید ڈیوائیڈ اینڈ رول
उन्होंने अपने बड़ों की बात पे अमल किया हुआ है कि लड़ो और उसके बाद अपना फायदा लो और मजे लो। इस मजे में ये जो मुल्क इतनी कुर्बानियों से बना है, पता नहीं, बस दिल ही दुखता है। फिर ज्यादा कुछ बोलेंगे तो समझ नहीं आती। अल्लाह ताला जिसे कहते हैं ना कि हामी और नासिर हो इस पाकिस्तान का। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, हमने यहाँ पे वक्फा लेना है, वक्फे के बाद हम आएंगे अपने दूसरे गेस्ट के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन करें मेरे जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दिफाई तज्जिया कार हैं। खुश आमदीद कहते हैं जनरल साहब आपको। जी थैंक यू आसिम, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। जनरल साहब, आज तो जिसे कहते हैं ना बहुत बड़ा मार्का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के बच्चे मुबाहिसे में शरीक थे और भारत का मुकाबला था पाकिस्तान के बयानिए के ख़िलाफ़। उन्होंने बड़ा बयानिया बनाने की कोशिश की लेकिन दुम दबा के भागने पर मजबूर हुआ भारत और मुकाबला छोड़ के भाग गया और उनका झूठ का बयानिया जो था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो शिकस्त खा गया। उनका एक किस्म का होम ग्राउंड था कि वहाँ पे उनको अक्सरियत भी हासिल थी, लेकिन आखिर में मजबूरन जो भारतीय स्टूडेंट्स थे उनको भी पाकिस्तान को वोट देना पड़ा बयानिए की मजबूती पे। कैसे देखेंगे आप? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज अ बिग सक्सेस। देखिए, सच हमेशा जीत सच की होती है। ऐसे ही है जो हमारा पहलगाम में भी हुआ और पुलवामा में भी हमने देखा था, बट पहलगाम के बाद मार्के हक भी जो था वो इसलिए उसको सक्सेस मिली, इंफॉर्मेशन डोमेन में इसलिए पाकिस्तान ने डोमिनेट किया कि सच के ऊपर बेस्ड था। ट्रू। और जब आप सच के ऊपर बेस करते तो फैक्ट्स एंड फिगर्स। अच्छा, फिर एक तो पाकिस्तान का बयानिया सच के ऊपर बेस था, आपने उसको बयान किया, यही हमारे बच्चे लेकर आगे बढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। ये कामयाबी है हमारे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की भी जी, आप लोगों की, मीडिया की, सोशल मीडिया की, हमारे नौजवानों की, जिन्होंने इन बच्चों को लम्हा ब लम्हा अपडेटेड रखा अपनी परफॉर्मेंस से भी और अपने ऊपर होने वाले हमलों से और अपने ऊपर होने वाली एप्लीकेशन से भी। सो दे वर अपडेटेड। और वो एक, मैं ये पहलगाम को आपको याद होगा, आपके प्रोग्राम में हमने एक दफा बात की थी कि जो पहलगाम हुआ है ये हमारी नई जनरेशन के लिए एक बड़ा जरूरी एक पैगाम लेकर आई और उसका एडवांटेज हुआ है। हर अपॉर्चुनिटी, चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी होती है। ट्रू। वो अपॉर्चुनिटी यही थी कि हमारे यूथ ने देख लिया है कि व्हाट इज पाकिस्तान ऑल अबाउट, उसकी डिफाइंस, उसका डिफेंस, उसकी पोटेंशियल और उसकी विल टू फाइट। और उन्होंने देख लिया कि व्हाट इज इंडिया ऑल अबाउट, उसकी हिंदुत्व से लुथड़ी हुई सेफरानाइज्ड एप्लीकेशन, कि वो किस तरीके से हेजमोनिक डिजाइन के साथ खुद ही कासिस बलाई क्रिएट करके रीजन फॉर वॉर अपने लोगों का खून करके और ड्रामा रचाता, और इंडियन मीडिया जिस तरीके से वल्नरेबल हुआ है और एक्सपोज हुआ दुनिया यूथ ने ये खुद देख लिया। जी बिल्कुल जनरल साहब, ताकि यूथ को देखे ना, देयर आर एलिमेंट्स इनसाइड पाकिस्तान जो हमारे यूथ को ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे थे कि हम तो इंडिया के साथ अच्छे तरीके से रहना चाहते हैं, शायद हमारी ज्यादतियां हैं या हमारी फौज नहीं ऐसे करने देती या हमारी एस्टेब्लिशमेंट ऐसे नहीं करने देती, जिसको अभी आम ज़बान में जनरल साहब कुदरत भी सच का साथ देती है। मीनवाइल ये मुबाहिसे की बात हो रही थी, उधर राम मंदिर के ऊपर आरएसएस का फ्लैग लहराया जा रहा था जो कि पूरी दुनिया में इनके लिए शर्मिंदगी का बाइस बना। ना सिर्फ दुनिया में बल्कि भारत के अंदर जो मिनॉरिटीज़ हैं बशमूल मुसलमान, सिख, कश्मीरियों की बात करें, इनसिक्योरिटी पूरी दुनिया में नजर आई कि इस तरह की हरकत जिसमें मोदी साहब शरीक होकर आरएसएस का झंडा राम मंदिर पे लहरा रहे हैं जहां पे बाबरी मस्जिद थी पहले। जी बिल्कुल, देखिए ना, कंस्ट्रक्ट ही इंडिया का जो कंस्ट्रक्ट है स्टेट का या जो उसका स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट है वो बिल्कुल तहस नहस हो गया। तासुब पर मबनी है। सेकुलर इंडिया। जी बिल्कुल। और उसको खुद उसने, मैं तो कहता हूँ ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है ये मोदी साहब की सरकार और संघ परिवार की सरकार इन इंडिया, पाकिस्तान के लिए, इस रीजन के लिए, पूरी दुनिया के लिए और ख़ास तौर पे पुरअमन दुनिया के लिए, पुरअमन मजहबों के लिए। आई थिंक ये जो आरएसएस और संघ परिवार का जो फिनोमिना है ये इस इंडिया को ले डूबेगा, फ्रेगमेंटेशन की तरफ लेकर जा रहा है, नफरतें पैदा हो रही हैं। अभी हेट स्पीच की हम बात करते हैं जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ है। 2024 की जो रिपोर्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थिंक टैंक्स की, वो कहती है कि जी 76% इजाफा हुआ 2024 जो लास्ट ईयर गुजरा है हेट अगेंस्ट माइनॉरिटीज, और उसमें से भी 86% वाज अगेंस्ट द मुस्लिम्स। अभी क्रिश्चियंस देख लीजिए, दलित देख लीजिए, सिखों के साथ जो ये कर रहे हैं, गुरवंत सिंह को मरवाने की कोशिश की अमेरिका में इन्होंने, नजर सिंह को मारा कनाडा में, जो थोड़ी सी अपनी आज़ादी की या अपने हकूक की बात करता है। बांग्लादेश का नैरेटिव देखे कैसे चेंज हो, वो इसी हेट से और इसी हिंदुत्व की इस सोच से और ओवर एप्लीकेशन से इनका जब स्टूज निकला है तो बांग्लादेश चेंज हुआ पूरा। उसका जो टू नेशन थ्योरी आज फिर साबित हो रही है। सर इसका रिएक्शन ओटावा कनाडा में देखा हमने, जो सिखों का रेफरेंडम हुआ है वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जी बहुत बड़ी कामयाबी। जी बिल्कुल, दैट रिफ्लेक्ट्स
کہ اس اسٹیٹ کے بارے میں اب لوگوں کے کیا تاثرات ہیں، اور آگے بڑھ کر یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کو اور زیادہ بالکل ولنریبل کرے گی، اور پوری دنیا اب ان کے چہرے سے، اب وہ جو سیکولر بھارت، ٹھیک ہے اپنے اکنامک انٹرسٹ کی وجہ سے شاید دنیا خاموش ہو، لیکن جو اسٹریٹجک مائنڈ ہوتا ہے، یا جو لوگ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، سوسائٹیز کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، ریلیجنز کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، نیشنز کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس نقطے پر پہنچ چکے ہیں کہ یہ ایک ہندوتوا سے لترا ہوا سیفرنائزڈ بھارت ہے، جہاں پہ there is no place for any minority, meaning thereby کہ ہیومینٹی کو ان ٹوٹیلٹی رسپیکٹ حاصل ہی نہیں ہے. وہاں کی شاید گائے اور ایک کاؤ ماتا جو ہے، یا ایک جانور جو ہے، وہ زیادہ سیکریٹ ہو ایز کمپیئر ٹو دا ہیومن لائف اینڈ ہیومن ڈگنیٹی. تو وہ ایسا ہی ہے کہ ان کا ابھی چل صاحب، ان کا بغل بچہ افغانستان جو ہے اس وقت، وہ پوری دنیا میں پاکستان کا جو ایک نظریہ ہے اس کے بارے میں، اور پاکستان آگاہ کرتا رہا پوری دنیا کو. آج امریکہ اور چین بھی اس کا نشانہ بن گیا، یعنی کہ تاجکستان میں 3 چینیوں کو مار دیا دہشت گردی کر کے، اور امریکہ میں وائٹ ہاؤس میں 2 نیشنل گارڈ کے اوپر حملہ ہوا، ایک کی ہلاکت ہو چکی ہے، ایک بالکل تشویشناک حالت میں ہے. صدر ٹرمپ بھی بڑے برہم ہیں. آپ کو لگتا یہ نہیں ہے کہ اب دور دوبارہ تورا بورا، کیونکہ پاکستان، تاجکستان کی بات کریں، چین کی بات کریں، امریکہ، اب تو میرے خیال سے تورا بورا والا دور جو ہے افغانستان کو دہرانا پڑے گا؟ دیکھیں، امریکہ سٹیک ہولڈر تو ہے جی، آج بھی سٹیک ہولڈر ہے. 7 ارب کا اسلحہ چھوڑ کے چلا گیا، کیوٹک افغانستان چھوڑ کے چلا گیا، اپنا کوئی آبجیکٹیوز انہوں نے پورا نہیں کیا. ان کے وعدوں پر انہوں نے بھی یقین کیا، بٹرے ہوئے ہیں. کچھ تو وعدے آپ کو نظر آتے ہیں نا دوحہ کارڈ میں، کچھ ایسی چیزیں بھی عاصم رانا صاحب جو انہوں نے پرومس کی تھی. کابل جلدی فال ہو گیا، جلدی فال ہو گیا، اس کی وجہ سے افغانستان نیشنل آرمی نے اس وقت ریزسٹنس ہی نہیں کی، کرنی بھی نہیں تھی. وہ بھی ایسی ایک، وہ کہتے ہیں نا کہ 3 لاکھ فوج مٹی کا ڈھیر ثابت ہوئی. پھر کے ان کے اوپر، ہاں تو وہ تو ثابت ہی ہونی تھی نا. راتوں رات آپ آرمی نہیں کھڑی کر دیتے. ملٹری کھڑی ہوتی ہے کلچر سے، ٹائم لگتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ رات کو بتا دیں کہ جی آج آپ جنرل ہیں، آپ کل کرنل ہیں، آپ سپاہی ہیں، آپ صوبیدار ہیں، اور آپ فوج کھڑی کر دیں. ایسا ہوتا نہیں ہے جی، اور آپ آرڈرز لینے شروع کر دیں. تو وہ کلچر ہی نہیں تھا. خیر اینی ویز وہ ڈھیر ثابت ہوئی، اور وہ کابل جلدی فال ہو گیا. ورنہ اشرف غنی اور مطلب ایک آل انکلوسیو گورنمنٹ بنی تھی، اور طالبان اس پہ ایگریڈ تھے. انہوں نے اور بھی بہت وعدے کیے تھے. تو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا ان پہ ٹرسٹ کر، جس نے بھی کیا اس کو انہوں نے بٹریل کیا. اب چائنا کی بات کر رہے ہیں. چائنا دیکھیں، چائنیز نے ابھی تاجکستان کا جو بارڈر ایریا ہے ادھر آرڈر کر دیا اپنے چائنیز سٹیزن کو کہ وہ علاقہ چھوڑ دیں. تو تاجکستان کتنا آج تکلیف میں ہوگا. آج جو کولیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن ہے CSTO، اس کے رشیا کی جس میں ہے ازبکستان، قزاقستان ہے، انہوں نے آج ایک ریزولوشن پاس کیا جس میں انہوں نے افغانستان کو ٹیررزم، وار اور نارکوٹکس، ان تینوں سے فری افغانستان کی ڈیمانڈ کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ they are concerned about the terrorism in Afghanistan. They're concerned about the war which is there in Afghanistan. They're concerned about the narcotics جو illegal spectrum کے ساتھ یہ رجیم جڑی ہوئی ہے. تو وہ ریجنل کنٹریز وہ کہہ رہی ہیں. چائنیز کتنے پریٹرب ہوں گے، کیونکہ چائنیز کے لوگ انہوں نے یہاں پہ بھی مارے ہیں، پاکستان میں بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، اور وہ بھی اپنے سے زیادہ وہ اپنے پراکسی سپانسر کے لیے کام کر رہے ہیں. تو کرائے کے جیسے دہشت گرد اور کرائے کے قاتلوں والا آپ رول ادا کریں گے تو دنیا آپ سے کبھی خوش نہیں ہوگی. آپ کے جتنے افغانیز لیٹ سے کہ وہ بہت اچھی نیت سے پڑھنے گئے ہوں گے، کوئی دنیا میں کہیں پڑھ رہا ہوگا، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہوگا، کوئی تعلیم حاصل، ان بچوں پہ آپ نے سٹریس ڈلوا دیا کیونکہ وہ ابھی ڈاؤٹڈ کیے جا رہے ہیں. ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آرڈر کر دیا کہ ہر افغانی کا ریویو کیا جائے جو امریکن سوائل پہ ہے. تو آپ نے تو اپنے لوگوں کے لیے قبریں کھو دی ہیں. وہ کہتا ہے نا جی گریو یارڈ ہے یہ امپائرز کا، تو اس نے اپنی کنڈیشن بھی تو گریو یارڈ جیسی کر لی، اپنے لوگوں کو کی قبریں کھودی جا سر رہے ہیں. ان کی ایک لانگ ہسٹری ہے جنرل صاحب. ایک بک ہے جو سیویج ہسٹری آف اینگلو افغان وارز کے حوالے سے DS ریچرڈز نے لکھی ہے. آئی ول ریفر یو ٹو اسٹڈی دیٹ ایز ویل. اس کے اندر ان کی نیچر، ان کی ہسٹری اور ان کی بلڈ لائن کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور یہ بٹریل کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سگے نہیں ہیں. یہ اپنی قوم کے ساتھ سگے نہیں ہوتے. اپنے ملک کے ساتھ کیا سگے ہوں گے، یہ دوسروں کے ساتھ کیا سگے ہوں گے. جی دیکھیے ابھی اس لیے تو ریزسٹنس اندر سے پھر پیدا ہو رہی ہے جی. اشرف غنی صاحب نے ابھی جو ان کے سابقہ پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کل ہی بیان دیا ہے کہ جی یہ جو پاکستان کے ساتھ ٹینشن ہو رہی ہے اور یہ جو وار لائک سچویشن افغان یہ فریگمنٹیشن کی طرف لے جائے گی افغانستان کو. ادھر ان کے جو فریڈم پارٹیز ہیں، وہ لوگ ہیں، وہ سٹرگل کر رہے ہیں، اور آرم سٹرگل ابھی انہوں نے کر رہے ہیں اگینسٹ طالبان، اور وہ انکریز کریں گے اس میں، کیونکہ وہ افغانستان کو یونائٹڈ دیکھنا چاہتے ہیں. اور پاکستان اور ریجنل کنٹریز کے لیے بھی یہی ہے کہ یہ یونائٹڈ رہے اور سٹیبل رہے.
اور اپنے لوگوں کے لیے گورن کرے، اپنے لوگوں کی جو اسپرٹ جو ان کی اسپائریشنز ہے اس کے مطابق بھی اپنا ایجنڈا لے کر آئے، اور تاکہ اسٹیبلٹی آئے اس کے اندر، کیونکہ جتنا فریگمنٹیشن ہوگی اتنے ٹیررزم کے ہبز اور بڑھیں گے اور ٹرانس نیشنل ٹیررزم بڑھے گا. سو ایک اسٹیٹ کرافٹ کی وہاں پہ ایبسینشیا ہے، پالیسی کا وہاں پہ ایبسینشیا ہے، اور آف کورس پھر اسٹریٹجی تو بنے گی نہیں افغانستان کے لیے، تو یہ ٹوٹل اسٹریٹجی بن رہی ہے ان کی اپنی پاور میں رہنے کے لیے، ٹیررزم جو اکنامک ٹیررزم ہے اس کے ساتھ ریلیٹ رکھنے کے لیے، اکانومی کا فائدہ اٹھانے کے لیے، اور اپنے انلیگل اسپیکٹرم کے ساتھ، تاکہ ہم پاور میں رہیں، انٹیمیڈیشن کوئرژن ہمارا لیڈ انسٹرومنٹ ہو فار انٹرنل اور جنگ اور لڑائی اور ٹیررزم ہو باہر کی فورسز کے لیے. تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دی، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. بات یہی آتی ہے کہ دفاع وطن کے حوالے سے ہماری افواج، ہماری سیکیورٹی فورسز اور پاکستان کا ہر نوجوان، بچہ، بوڑھا، جوان سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہمیشہ کھڑا رہا ہے اور کھڑا رہے گا. لیکن ہر وہ قوت جو پاکستان مخالف بیانیے اور پاکستان کے مخالفت میں وہ اقدامات کر رہی ہوتی ہے جو کہ پاکستان کو نقصان پہنچائے، اس کے لیے ہمیں اپنے گرد و نواح میں نظر رکھنی ہے، اور ہمیں اپنے احوال کو دیکھتے ہوئے، یعنی کہ ہم جس حال میں موجود ہیں، ہمارے گرد و نواح میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. میں چاہوں گا اجازت. اللہ نے کے بان.